بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پروگرام مجاہد اول ایک ہمہ گیر شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت سید یوسف نسیم صاحب ہیں۔ یوسف نسیم صاحب 6 دسمبر 1951 میں ولی واڑ شریف لاڑ گاندربل سری نگر میں پیدا ہوئے۔ آپ روحانی، علمی، سیاسی و ادبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ نے ہائی اسکول سے میٹرک کیا، اس کے بعد ایس پی کالج سری نگر سے گریجویشن کی، کشمیر یونیورسٹی سے ایم اے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 4-5 سال آپ نے وکالت کی۔ وہاں سے ایک سیاسی جماعت آل جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، جس کے چیئرمین شہید خواجہ عبدالغنی لون صاحب تھے، سیاسی طور پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 1986 سے 1990 تک ہائی کورٹ میں پریکٹس کی اور فل ٹائم تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ وابستہ رہے۔ آپ نے 1 جنوری 1994 میں ہجرت کی اور مظفر آباد آ گئے۔ مجاہد اول کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی۔ مجاہد اول نے آپ کو مظفر آباد بلایا، آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ انہوں نے ہدایت فرمائی کہ آپ اسٹوڈنٹ لیول اور نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں اور اس کے پس منظر کے بارے میں آگاہ کریں۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجاہد اول نے آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یوسف نسیم صاحب تحریک کے کمانڈر بھی رہے۔ عسکری اور سیاسی محاذ پر آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ مجاہد اول کے ساتھ ایک طویل رفاقت رہی۔ اس سے پہلے آپ نے مقبوضہ کشمیر کے انتخابات میں بھی شرکت کی۔ مسلم کانفرنس اور پیپلز مسلم کانفرنس کا جدے میں اتحاد ہو گیا اور اس کے بعد سب نے اکٹھے کام کرنا شروع کر دیا۔ 17 سال حریت کانفرنس کے کنوینر رہے۔ اس دوران پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کشمیر کے حوالے سے کانفرنسز ہوئیں، چاہے وہ OIC کی ہوئیں، یونائٹڈ نیشنز کی ہوئیں، جنیوا کی ہوئیں، سب میں مسئلہ کشمیر کو ریپرزینٹ کیا آن دا بہاف آف ریپرزینٹیٹر آف حریت کانفرنس۔ آپ نے اپنی جدوجہد کے سفر کے دوران 4 کتابیں لکھیں۔ ایک پہاڑی زبان میں کتاب لکھی، پہاڑی ادب کے نام سے۔ اس میں ایک سرچ کتاب تھی جو ریاست جموں و کشمیر کے اندر بولی جانے والی زبانوں، کلچر، کشمیری ڈوگری پہاڑی زبان کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ یہ سرچ یہ تھی کہ یہ کہاں کہاں بولی جاتی ہیں۔ آپ کی دوسری کتاب افکار لون، جس میں پیپلز کانفرنس اور لون صاحب کا تحریک آزادی کشمیر اور کل جماعتی حریت کانفرنس کو چلانے میں جو ان کا رول رہا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد کاروان حریت کے نام سے کتاب لکھی۔ کاروان حریت کے 2 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، جس میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے سیاسی، سفارتی، عسکری ہر محاذ کا تذکرہ اور ساتھیوں کا تذکرہ کہ کس کس نے کس حد تک کام کیا۔ ایک کتاب آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں اماں سائیں کے نام سے لکھی ہے۔ یہ سب کتابیں جو ہیں ان کی پبلیکیشن موجود ہے۔ آئیے یوسف نسیم صاحب سے مجاہد اول کی زندگی کے بارے میں اور ان کا جو مجاہد اول کے ساتھ تعلق رہا اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ یوسف نسیم صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا مجاہد اول کے ساتھ تعارف کب ہوا اور آپ نے ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا سن رکھا تھا، اور جب آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک اچھا کام لے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے
جن حالات کا آپ نے تنہا مقابلہ کیا اور پھر ایک مشن کو آپ لے کے آگے چل رہی ہیں میڈیا کے محاذ پہ، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کشمیری قیادت اور اعلیٰ قیادت اور خاص کر مجاہد اول کے بارے میں جس طرح آپ نے ایک مشن شروع کیا کہ ان کی زندگی کے ہر گوشے کو ٹٹولا جائے، اس پر ریسرچ کی جائے اور اس پر مختلف صاحب رائے اور صاحب نظر لوگوں سے انٹرویو کیے جائیں، تاکہ مجاہد اول ان کی زندگی، ان کے کارنامے، ان کی روحانیت، ان کا تصوف، ان کی سیاست، ان کی مجاہدانہ زندگی، ان کی قائدانہ زندگی، اس کے ہر گوشے جو ہیں ہماری نئی نسل تک پہنچے. یہ بہت بڑا کام ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونیورسٹی بھی اگر قائم کی جائے اس پر ریسرچ کرنے کے لیے تو وہ بھی کم ہوگی. لیکن آپ تنہا یہ کام کر رہی ہیں. آپ کو بہت بہت آفرین ہو. میں 11ویں جماعت کا طالب علم تھا ایس پی کالج سری نگر میں. تو اکثر ہمارے کالج میں سٹرائکس ہوا کرتی تھی. کوئی بھی ایونٹ ہو تو تمام طالب علم سڑکوں پر آ جاتے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان سے رشتہ کیا، اور یہ نعرے وہاں چلتے تھے. اور کچھ اسٹوڈنٹ تنظیمیں بھی تھی جن میں پاپولر فرنٹ نامی تنظیم تھی، جن میں پیپلز لیگ نامی تنظیم بن چکی تھی، اس سے پہلے الفتح تھی یا کچھ اور تنظیمیں تھی. تو اس طرح یہ تنظیمیں اور اسٹوڈنٹس تنظیمیں، تو ہماری بھی ایک تنظیم تھی اسٹوڈنٹس لبریشن لیگ کے نام سے. تو میں 12ویں جماعت میں جب پہنچا تو میں اس کا اس وقت جنرل سیکرٹری بنا، اور 5 سال تک میں اسٹوڈنٹ لبریشن لیگ کا جنرل سیکرٹری رہا. تو اس پر ہم ریسرچ کرتے تھے کہ ہماری ریاست جموں و کشمیر میں لداخ میں کون سی شخصیت ہے، لداخ کی کیا پوزیشن ہے، کیا سچویشن ہے، گلگت بلتستان میں کون لوگ ہیں، ان کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے، آزاد کشمیر میں کون ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں کون لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری باعث طالب علم کے جو انقلابی ذہن رکھنے والے طالب علم تھے وہ سب ایک تھے. تو اس وقت جو بھی ہمارے ذہن میں وہاں مقبوضہ کشمیر میں نقشہ لیڈروں کا پیش ہوتا تھا، تو میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہوں، دینداری سے کہوں، تو جہاں تک آزاد خطے کا تعلق ہے تو مجاہد اول کو وہاں ہر شخص جانتا تھا، چاہے وہ ہندوستانی سیاست کے ساتھ ان کا تعلق ہو، چاہے ان کا تعلق آزادی کی تحریک کے ساتھ ہو، چاہے وہ الفتح میں ہوں، چاہے وہ لبریشن لیگ میں ہوں. تو مجاہد اول کا ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا مقام تھا. اور یہ میں بات آج بھی وثوق سے کہوں گا، وہاں 87 حلقہ انتخاب ہیں مقبوضہ کشمیر کے، اس پہلے 75 تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجاہد اول اور 75 میں سے کسی ایک، جس میں ڈوگروں کی غالب اکثریت ہے جموں سے یا ویلی سے، جس بھی حلقے سے وہ لڑے، تو کوئی ان کے مقابلے میں وہاں فارم نہیں بھرے گا. یہ ایک عزت اور احترام اور محبت مقبوضہ کشمیر کی تمام لوگوں کی، چاہے ان کا تعلق ویلی سے ہے، چاہے ان کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اور تنظیم سے ہو، اور پھر تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ تنظیمیں جو تھی، وہ سب مجاہد اول کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی. کے ایچ خورشید کا صاحب کا نام وہاں بہت ہی پاپولر تھا، ان کے بعد بڑا پیارا تھا. میر بھائی یوسف شاہ صاحب وہیں سے تشریف لائے تھے، تو لوگ ان کو بھی جانتے تھے سب کے سب. اور اس طرح یہ کچھ نام تھے جن کے ساتھ لوگوں کی ایک وابستگی تھی. اور خاص کر ہمارے جناب سردار ابراہیم صاحب، وہ ان کی پڑھائی بھی ایس پی کالج سے ہوئی تھی، اور پھر وہ مسلم کانفرنس کے 1947 کے اس تاریخی فیصلے جن کے گھر میں ہوا، غازی ملت. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم وہاں پہلے ہی سے جانتے تھے، اور ہر ایک شخص مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو ہے جانتا تھا. تو مجاہد اول کی تصویریں اخبارات میں، یا کبھی ہمارا دلی پاکستان ایمبیسی میں آنا ہوتا تھا، تو کوئی نہ کوئی شخص ہمیں ایسا مل جاتا تھا جس سے ہم مجاہد اول کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ 1986 کی بات ہے. اس وقت میں لا کا اسٹوڈنٹ تھا.
فائنل ایئر، بلکہ لاب میرا مکمل ہو چکا تھا، میں آنرس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں ایک شادی میں کراچی آیا، تو میری ایک بہت بڑی خواہش پوری ہوئی کہ وہاں پہ لون صاحب، غفار لون صاحب MLA ہوا کرتے تھے. تو میں ان سے ملنے گیا، کیونکہ ان کا تعلق یا ان کا رشتہ خواجہ عبدالغنی لون شہید کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ میری سیاسی وابستگی تھی. تو میں ان سے ملنے گیا، تو انہوں نے کہا میں آج آپ کو ایک بڑی شخصیت سے ملانا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کون؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب یہاں آئے، تشریف لائے ہوئے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آل آف سڈن میرے دل کی پاکستان میں آ کے جو پاکستان کو دیکھنے کی سب سے بڑی چاہت تھی وہ پوری ہوئی. لیکن جن شخصوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا دوستوں یاروں کو یا جاننے والوں کو میں ملنا چاہتا تھا، ان میں مجاہد اول کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں مظفر آباد جا کے ان سے ملاقات ہوں گا یا ان سے میں بات چیت کروں گا. لیکن میری قسمت کہ وہاں ایک شادی میں جب ہماری ملاقات ہوئی تو کراچی کے ایک ہوٹل میں مجاہد اول ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے وہاں اسپیشل طور پر بلایا. تو حالانکہ میں اس وقت طالب علم تھا کوئی، البتہ یہ بات کہ سیاست سے وابستگی تھی، لبریشن لیگ کا جنرل سیکرٹری میں رہ چکا تھا کالج میں. تو پھر وہاں یونیورسٹی میں جا کے لون صاحب کے ساتھ تعلق پیدا ہو چکا تھا. تو پھر مجاہد اول کے ساتھ میری پہلی ملاقات یہ جنوری کا مہینہ تھا 1986. تو یہ جناب کراچی میں ہوئی، اور پھر انہوں نے مجھے مظفر آباد کی دعوت دی. تو میں جناب اگرچہ مجھے جلدی واپس جانا تھا، تو میرا ایک فائنل ایگزام ہونے والا تھا، لیکن میں کراچی سے سیدھا مظفر آباد آیا، اور اس طرح مجاہد اول سے ملاقات ہوئی، اور وہ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. تو مجاہد اول نے کشمیر کے بارے میں، وہاں کی سیاست کے بارے میں، وہاں کی دینی تعلیم کے بارے میں، وہاں کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور میڈیکل کالجوں کے بارے میں، یونیورسٹیز کے بارے میں، وہاں کے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا. تو پھر یہ سارے 3 دن مجاہد اول نے مجھے اپنے ساتھ رکھا مظفر آباد میں، اور یہ سمجھے کہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے. اور پھر میری خدمت کے لیے انہوں نے مامور کیا. اس وقت لبریشن سیل کے کوئی سیکرٹری صاحب ہوتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، اور کریم اللہ قریشی صاحب وہاں ملازم تھے. تو یہ لوگ میرے ساتھ رہے، کیونکہ کریم اللہ قریشی صاحب میرے بچپن کے دوست بھی تھے، اور بہت سارے معاملات میں میرے استاد بھی. تو اس لحاظ سے وہ ان کے ساتھ مجھے ان کے حوالے کیا گیا. تو میں نے اچھے وہ 3 دن گزارے، اور میں واپس چلا گیا. یہ میری مجاہد اول سے پہلی ملاقات تھی. تو میں پاکستان کو دیکھنے کا شوق زندگی کا سب سے بڑا تھا، لیکن پھر پاکستان میں مجاہد اول کو ملنے کا بھی شوق جو تھا وہ میرا پورا ہوا. اور جو 3 دن میں نے مجاہد اول کے ساتھ گزارے، وہ 3 دن انہوں نے مجھے بہت سارے کئی اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں کروائیں، جو پھر کبھی کسی انٹرویو میں وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو وہاں سے میرا یہ عہد ہوا، یہ وعدہ ہوا کہ آج سے میں نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم کرنے کے لیے کام کرنا ہے. اور پھر میں مجاہد اول کا پیغام لے کے کشمیر چلا گیا، جہاں جا کے میں نے لون صاحب کو، محمد شفیع اوڑی صاحب اس وقت حالانکہ وہ نیشنل کانفرنس میں تھے، منسٹر تھے، لیکن انہوں نے بھی بہت سارے معاملات میں رہبری کی. اور اس طرح آہستہ آہستہ پھر ہماری یہ جو تحریک آج آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں، کئی لوگ آتے تھے، جاتے تھے، لوگ ملتے تھے. یہ نہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ میں اس سارے سسٹم کا کوئی بنانے والوں میں سے ہوں. وہ میں ایک فرد کی حیثیت سے مجاہد اول سے جو پروگرام لے کے گیا، اس کے لیے میں نے لون صاحب کو تیار کیا، رشید قابلی صاحب کو تیار کیا، اور یہاں پہ اس وقت کئی ساتھی ہمارے موجود ہیں جن کو میں نے تیار کیا. اور پھر ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے تو ہم نے وہاں لون صاحب کی جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور پھر جب 1989 میں عسکری میدان میں کام کرنے کا فیصلہ ہوا، تو اس کی سرپرستی بھی لون صاحب نے فرمائی. اس وقت جو بھی ہماری اس وقت کی عسکری قیادت تھی،
ان کو بنانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں لون صاحب اور چٹان کا ایک بڑا اہم رول تھا، اور اس میں مجھ ناچیز کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ تو یہ میری پہلی ملاقات تھی مجاہد اول کے ساتھ۔ مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے مجاہد اول نے جو اقدامات اٹھائے ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ جی، آپ نے پوچھا کہ مہاجرین کے بارے میں، حضور والا جب 1947 سے لے کر آج تک بھی ایک دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر ایک باضابطہ محکمہ موجود ہے باہلیات کا، اس کی ایک منسٹری موجود ہے، اس کی ایک ڈائریکٹریٹ موجود ہے، اور اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 47 سے لے کر آج تک جتنے بھی مہاجر آئے ان مہاجروں کی دیکھ ریکھ میں ایک بڑا اہم رول رہا ہے مجاہد اول کا، اور مجاہد اول کے مشورے اور سفارشیں اور حکومت پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے 22 لاکھ سے زیادہ لوگ جو مقیم پاکستان پرانے مہاجرین ہیں جو 47 میں یا پھر 71 میں یا پھر اسی طرح 90 کے بعد آئے ہجرت کر کے، تو 65 میں بھی لوگ آئے، تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہیں ان کے لیے ایک منسٹری اور 12 سیٹیں رکھی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے بدقسمتی سے کہ شاید ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ممبر بنے، باقی نہیں بن سکے۔ تو بہرحال اب یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں یہ کہوں کہ مہاجرین کو اسمبلی کے اندر نمائندگی، مہاجرین آج کے جو 90 کے مہاجر آئے ان کے لیے جو 6% کوٹا تھا، یہ ان کو رائٹ ٹو ووٹ، یہ ان کو ٹینٹ سے نکال کر یہ جو ہٹس بنے ہیں اس وقت چھوٹے موٹے آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اس سے بڑے بڑے گھر وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ مہاجر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، ان کے بچے بھی شہید ہوئے، ان کا سب کچھ پا رہا، لیکن جو کچھ بھی ابھی تک آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ملا، چاہے وہ ملازمتوں میں کوٹا تھا، چاہے وہ ان کی ایجوکیشن بچوں کی تھی، چاہے وہ ان کا گزارا الاؤنس تھا، تو یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں وثوق سے میں بات جو آپ سے کر رہا ہوں یہ سارے مہاجرین سنیں گے پڑھیں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ مجاہد اول اور مسلم کانفرنس کی حکومت کے بعد مطلب کوئی نئی چیز مہاجرین کو نہیں ملی، بلکہ جو کوٹا تھا، ملازمتیں تھیں، اس میں بھی 2 نمبری ہوتی گئی اور بہت وہ ناانصافی ہوئی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی یہ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں، چاہے اس میں حکومت پاکستان نے بھی بڑی مدد کی ہمارے بچوں مہاجرین کو پڑھانے میں، لیکن سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ تمام پولیٹیکل رائٹس، رائٹ ٹو ووٹ، شناختی کارڈ، اور پھر اس کے علاوہ مہاجر کارڈ اور گزارا الاؤنس، اور پھر ان کو زمین کی الاٹمنٹ فی الحال عارضی کہ تحریک جوبن پر ہے، تو اس لیے ان کو کسی جگہ بسایا نہیں گیا، ابھی بھی وہ تکلیف میں، ابھی بھی وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ مجاہد اول کا دین تھا۔ اس کے بعد کسی حکومت نے کسی وقت تھوڑا بہت گزارا الاؤنس میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت میں، لیکن پچھلے 5-6 سال میں جو ان کی نوکریاں تھیں، جو ان کے سیاسی حقوق تھے، وہ سلب ہی ہوئے، لیکن ملا کچھ نہیں، لیکن جو کچھ ملا تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ مجاہد اول کو جاتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تحریک آزادی کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے میں مجاہد اول کا کیا کردار رہا؟ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں، کشمیر کی آزادی میں 1947 مجاہد اول نے جس انداز میں تحریک کا آغاز کیا تھا اور جس انداز سے پوری ریاست کو جہاد کے ذریعے آزاد کرانے کا ایک فیصلہ ہوا تھا نیلا باٹ کے مقام پہ، تو وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بدقسمتی سے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ 1947 میں ہندوستان فوری طور یونائٹڈ نیشن چلا گیا، سیز فائر ہوا، اور وہاں سے فیصلہ جات ہوئے کہ جناب ریاست جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کریں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ، بین الاقوامی سطح پر مسئلہ جانے کی وجہ ہی وہ جہاد بنا، وہ نیلا باٹ کا فیصلہ بنا، تو وہاں سے آغاز ہوا۔ میں 1931 سے 1947 تک کے مسلم کانفرنس کا رول کی بات نہیں کر رہا، میں 1947 سے جو مجاہد اول نے اس وقت فیصلہ نیلا باٹ کے مقام پر کیا، اس سے مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں اجاگر ہو گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اس مسئلے کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں گیا، پاکستان وہاں گیا،
اور پھر ہمارے صدر اس وقت جو آزاد کشمیر کے تھے سردار ابراہیم صاحب، وہ تشریف لے کے انہوں نے نمائندگی کی کشمیر کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجاہد اول اور ان کے ان رفقا، جن رفقا نے گلگت بلتستان کے اندر، جن رفقا نے آزاد کشمیر کے اندر اس تحریک کا آغاز کیا اور کشمیر کی آزادی کی تحریک شروع کی بزور شمشیر کے جہاد کے ذریعے، تو اس وقت مسئلہ کشمیر جو تھا یہ پوری دنیا میں اجاگر ہوا. اور اس کے بعد اللہ نے مجاہد اول سے بڑا کام لیا. ساری عمر وہ وابستہ رہے آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ بھی، تحریک آزادی کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اور پھر مسلم کانفرنس کے صدر بھی بنے، جو کہ پوری ریاست کی تمام جماعتوں کے، تمام لوگوں کی ماں ہے اور چہرہ ہے کشمیریوں کا. اس کے وہ صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور صدر ریاست بھی رہے. تو لہٰذا میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ جب 1990 میں یا 1989 میں عسکری تحریک کا آغاز ہوا، اور جب کشمیری نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قابض فوج کے خلاف یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے عین مطابق بندوق اٹھائیں گے، اس میں پہل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی، اور پھر اس میں باقی لوگ شامل ہوتے گئے، اور پھر بہت ساری تنظیمیں بنی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس متحدہ جہاد کونسل کی شکل میں، پھر وہ یونائٹ ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کسی شخص نے یہاں پر اونرشپ دی مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین کو، تو وہ مجاہد اول کی ذات تھی. انہوں نے بڑا پیار دیا، انہوں نے سرپرستی فرمائی، انہوں نے بڑے اس وقت جو اگر ہمیں کہا گیا، ہم بہت جوش میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کی آرمی بڑی پروفیشنل آرمی ہے، تو یہ کشمیری نوجوانوں کو جب تک فل ٹریننگ نہ ہو تب تک ان کو مرنے کے لیے نہ بھیجو. تو اس وقت لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ شاید یہ جہاد میں، لیکن بہت ساری باتیں پھر سچی ثابت ہوئی، اور پھر ہماری بڑی تعداد مجاہدین کی جو ہے وہ شہید ہوئی. اگرچہ انہوں نے کام بھی کیا، اس میں شک نہیں، ایک بڑی پروفیشنل آرمی کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت 95,000 سے زیادہ لوگ کشمیر کے اندر شہید ہوئے. اس میں جو بڑی تعداد جو ہے وہ 30,000 کے قریب مجاہدین جو لڑ کے شہید ہوئے، باقیوں کو ہندوستانی فوج نے شہید کیا، دوسرے سول کو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس تحریک کے آغاز میں، اس تحریک کی بنیاد میں جو آج کی تحریک ہے، اس کے حریت کانفرنس کے بنانے میں مجاہد اول کے مشورے ہر جگہ رہے. اور مجاہد جب حریت کانفرنس 1993 میں بنی، تو اس وقت مجاہد اول نے، اس کا میں وٹنس ہوں کہ کیونکہ میں بھی 1993 میں ہجرت کر کے آزاد کشمیر آ چکا تھا، تو وہ پرانی ملاقاتیں بھی بڑی کام آئی. وہ وعد وحید اور جو مجھے کام اس وقت مجاہد اول نے سونپا تھا کشمیر کے اندر اویئرنیس کا اور لیڈرز کے ساتھ جوڑنے کا، چاہے وہ میروائز صاحب ہوں، چاہے وہ لون صاحب ہوں، پروفیسر غنی صاحب ہوں، یا اس وقت شبیر احمد شاہ صاحب اس وقت بہت ہی فیمس لیڈر ہوتے تھے، اسی طرح یاسین ملک صاحب. تو جو مجھے اسائنمنٹ ملا تو وہ میں نے اللہ کے فضل سے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا. ان سب لیڈروں کے ساتھ مجاہد اول کا کنیکشن کرنا، اور پھر اس حریت کے بنانے میں، اس حریت کو آگے بڑھانے میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور آپ کے چیئرمین کشمیر کمیٹی تھے ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور مجاہد اول، اور یہ ایک ایسی ٹیم بن گئی تھی. میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہوں کہ مجاہد اول اور پھر آپ کے نظامی صاحب نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جنرل حمید گل صاحب، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، قاضی حسین صاحب، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، اور مجاہد اول، یہ اثاثہ تھے ہمارے اس ساری تحریک کا، بیک گراؤنڈ تھے یہ چار بڑے. اور اس میں پروفیسر صاحب بھی شامل ہوئے بعد میں اپنے، تو لہذا حافظ سعید صاحب. تو لہذا یہ سمجھے کہ یہ وہ 5 شخصیات تھی آزاد کشمیر کے اندر جو پوری تحریک کا بیک بون بنی. اور پھر انہوں نے جب حریت بنی تو اس وقت مجاہد اول نے ویلکم کیا، اور پھر اس طرح جتنی بھی ہمارے ڈیلیگیشن باہر گئے، میں 17 سال تک یہاں حریت چیپٹر کا کنوینر رہا، وقتاً فوقتاً کچھ اور دوست میرے بھی بنے، لیکن مجھے سب سے زیادہ موقع ملا بین الاقوامی سطح پر مجاہد اول کے ساتھ جانے کا بھی، اور اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اسی طرح
نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ، لیکن مجاہد اول ہر ڈیلیگیشن کا حصہ ہوا کرتے تھے. جو بھی OIC کا کنونشن ہو، کانفرنس ہو، وزرائے خارجہ کی ہو یا سربراہی اجلاس ہو، تو وہاں مجاہد اول ویسے بھی ممبر تھے ورلڈ مسلم کانگریس کے اور پھر وامی کے. اس طرح مجاہد اول کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. ان کی شفقت اور ان کی سرپرستی میں باشد کنوینر حریت کے. حالانکہ بہت سارے ایسے ڈیلیگیشن بھی ہیں جہاں حریت لیڈر آف دا ڈیلیگیشن تھی. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ 1997 کو جو سربراہی اجلاس OIC کا اسلام آباد میں ہوا، تو اس میں مجاہد اول اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن تھے. وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب تھے اور صدر سردار ابراہیم صاحب تھے. تو لیکن سربراہی کانفرنس میں مجاہد اول نے کہا کہ یہاں پہ تحریک آزادی کی نمائندگی حریت کانفرنس کرے گی. اور ظاہر سی بات ہے میں اس وقت کنوینر تھا اور ان 4 بڑوں کی موجودگی میں آئی واز دا لیڈر آف ڈیلیگیشن اور میں نے ریپرزینٹ کیا. یہ دیکھیں آپ مجاہد اول کی عظمت کہ وہاں ہمارے سردار ابراہیم صاحب جو بانی صدر ریاست موجود تھے اور موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیرسٹر صاحب تھے اس وقت موجود تھے اور مجاہد اول موجود تھے. تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت مجاہد اول نے تجویز دی کہ ہماری نمائندگی حریت کانفرنس کرے گی. تو اس طرح مجھے موقع ملا کشمیر کی نمائندگی کرنے کا. یہ ویژن تھا مجاہد اول کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں ہو آپ کی یا اس وقت نائجیر، ترکی، یہ ہمارے جو کنٹریکٹ گروپ کے ممبرس ہیں OIC کے اندر، ان سب کے ساتھ، اور پھر ان کو تمام زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا. تو اس طرح بین الاقوامی سطح پہ ملیشیا، انڈونیشیا کے دورے پر، پھر اسی طرح نیو یارک میں، واشنگٹن DC میں کئی اجلاسوں میں مجاہد اول نے کشمیر کی نمائندگی کی، جس میں ہم بھی ساتھ ہوا کرتے تھے، حریت کا ڈیلیگیشن بھی ساتھ ہوتا تھا اور آزاد کشمیر کے معتبر ممبران پارلیمنٹ جن میں بیرسٹر صاحب تو تھے ہی تھے، اور اس کے علاوہ اللہ جنت نصیب کرے راٹھور صاحب کو، راٹھور صاحب، اسی طرح میاں غلام رسول صاحب، اسی طرح تقدیس گیلانی صاحبہ، اسی طرح ہمارے اور بھی کئی ساتھی جن میں نجیب نقی صاحب تھے. یعنی یہ لوگ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے تھے. ہماری بہن نورین عارف صاحبہ، اور اسی طرح دوستوں کی ایک جوڑی تھی نجیب نقی صاحب اور طارق صاحب. تو یہ وہ لوگ تھے جو بین الاقوامی سطح پر ہماری ٹیم کا حصہ ہمیشہ بنتے رہے مجاہد اول کی قیادت میں. تو اس میں جنیوا ہیومن رائٹس کونسل ہو اور ہیومن رائٹس کمیشن سب کمیشن ہوا کرتا تھا. تو اس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجاہد اول کی سرپرستی میں ہمارے حکومت پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی اگر کوئی کسی وقت کسی بات پر ہم ایگری ایک دوسرے سے نہ کرتے تو پھر مجاہد اول اس میں مداخلت کر کے تو معاملے کو سٹریم لائن کرتے تھے. تو یہ میں عرض کروں کہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور موجودہ آزاد خطے کو آزاد کروانے، اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اور پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جہاں ہمارے حق کی خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا، اگر اس وقت سیز فائر نہ ہوتا تو شاید سارا کشمیر آزاد ہو جاتا. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان نے ایک چال چلی، تو اس چال کے ذریعے سیز فائر ہوا اور سیز فائر کے بعد پھر آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن تحریک جو ہے وہ زندہ رہی، اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کشمیری کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک ہم اپنے وادر وطن کو آزاد نہیں کرائیں گے تحریک آزادی ہر محاذ پر جاری رہے گی. تو اس میں مجاہد اول کے رول کو، ان کی قیادت کو، ان کی سرپرستی کو، ان کی شفقت کو، ان کی مالی امداد کرنے کو، انہوں نے بے تحاشا اپنے دوستوں سے اس تحریک کی مالی امداد کروائی. بہت لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ جتنا انہوں نے اپنے ذاتی طور اپنے چاہنے والوں کو، چاہے وہ برطانیہ کے اندر ہوں، امریکہ کے اندر ہوں، ہر شخص سے اپیل کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حریت کانفرنس، کوئی چندہ حریت کانفرنس کے کسی لیڈر نے کبھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود مجاہد اول نے بہت سارے دفتر کھولنے میں، بہت سارے اخبارات چلانے میں،
بڑی تعاون کیا، سرپرستی کی، تو یہ رول تھا بین الاقوامی سطح پر مجاہد اول کا تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھانے کا۔ یوسف نسیم صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ مجاہد اول کو آزاد کشمیر کی جملہ سیاسی قیادت یا رہنماؤں سے منفرد اور مختلف دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ مجاہد اول اور دیگر سیاست سے منفرد، یہ تو کچھ ایسے نام ہوتے ہیں نا جن کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اور تاریخ میں وہ سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں اور تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر کی جملہ قیادت کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کچھ لیڈر ہیں، کچھ ایم ایل ایز ہیں، کچھ منسٹرز ہیں، کچھ دینی عالم ہیں، کچھ سجادہ نشین ہیں، کچھ مشائخ ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ایک آزاد کشمیر کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نوجوان نسل، خاص ہمارے پڑھا لکھا طبقہ، ہمارے پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کر چکے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب کسی کا مجاہد اول کے ساتھ موازنہ کرنا شاید میرے باس کی یہ بات نہیں، تو نہ مجھے کوئی شخص ایسا نظر آیا کہ جس کو میں مجاہد اول کے برابر سمجھ کے پھر اس کا موازنہ کروں کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے۔ مجاہد اول ایک لیڈر تھے، قائد تھے، اسٹیٹسمین تھے۔ اگرچہ کسی یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آ کے سیکھ کے جاتے تھے۔ اسی طرح سیاست میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، بینظیر صاحبہ ہو، یا جرنیل جتنے بھی آئے، ایوب خان صاحب سے لے کر جتنے بھی فوجی لیڈر بھی آئے، تو کوئی ایسا شخص نہیں جس نے مجاہد اول سے کچھ سیکھا نہ ہو اور دل سے قدر اور عزت نہ کی ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مجاہد اول ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، اور پھر ان میں روحانیت بھی تھی، ان میں تصوف بھی تھا۔ آپ نے کہا کہ نوجوان نسل کو کیسے ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، مجاہد اول کے میرا خیال ہے 50 سے زائد کتابیں جو میری نظر سے گزری ہیں، جو انہوں نے لکھی ہیں، موجود ہیں، جس میں انہوں نے دین کی باتیں بھی ہیں، دین پر بھی ریسرچ کی ہے، جن میں سیاست کی باتیں بھی ہیں، حکمت کی باتیں بھی ہیں، تصوف کی باتیں بھی ہیں، نوجوان نسل کے لیے رہبری بھی موجود ہے، سیاسی تنظیموں کے لیے گائیڈ لائن موجود ہے ان کتابوں کے اندر، اس فلسفے کے اندر۔ تو اس طرح اگر اس کا ایک ادارہ ہو کہ ہم اپنے اسلاف، بہت سارے، میں یہ عرض کروں کہ آزاد کشمیر کے اندر اور بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، جن کی بڑی خدمات ہیں۔ اس میں سردار ابراہیم صاحب غازی ملت آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح ممتاز راٹھور صاحب نے بھی ایک اچھا نام پیدا کیا تھا، اب اور بھی بہت سارے، پھر اسی طرح بہت ساری روحانی شخصیات آزاد کشمیر میں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، ایک بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس۔ تو اگر ہم اس سارے پر کوئی ہمارے پاس ایسا ادارہ ہو، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج موجود ہے، جس کا بجٹ اربوں روپے میں ہے، جس میں بڑے بڑے اسکالرز کام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں، جس میں ہمارا ادب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں آزاد کشمیر کے اندر، یہ سب محفوظ کرنے کے لیے، اور پھر اس میں کس کا کیا رول رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی نصف صدی سے زائد جو دور ہے، اس دور میں مجاہد اول آسانی رہے ہر لحاظ سے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، جس طرح آپ نے ایک کام شروع کیا ہے، ہر دانشور سے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے، کسی لیڈر سے، کسی مشائخ سے، کسی عالم دین سے مجاہد اول کے بارے میں جو آپ انٹرویو کر کے، یہ بھی ایک طریقہ کا بہت اچھا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے اس کام نے آپ کے لیے ہمارے دل میں اتنی محبت پیدا کر دی ہے، ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس نیک کام کو لے کر آگے چلتی ہیں، بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی بجٹ کے، بغیر کسی سرمایہ کے۔
مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کیسے اتنا مشن چلا رہی ہو، اللہ آپ کی مدد کرے. بس یہی طریقہ ہے. چھوٹے چھوٹے رسالے چھپے ہیں مجاہد اول کی کتابوں کو آزاد کشمیر کی لائبریریز میں اگر حکومت تقسیم کرے، اور پھر مجاہد اول چیئر ہو یونیورسٹیز میں ہر جگہ، مجاہد اول کے کاموں پر ریسرچ ہو، آفیشلی ہو، گورنمنٹ کی طرف سے ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. آپ نے مجاہد اول سے کیا سیکھا؟ اپنا تجربہ، اپنے لمحات جو آپ کے مجاہد اول کے ساتھ گزرے، ان کے کچھ واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا کہ آپ نے مجاہد اول سے کیا سیکھا. سچ مانے میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت لمبا عرصہ مجاہد اول کے ساتھ چلنے پھرنے میں، ان کے ساتھ 2-3 حج ہم نے اکٹھے کیے، عمرے ہم نے اکٹھے کیے، جتنی بھی OIC کی کانفرنسز ہوئی، جتنے بھی دنیا کے اسلام، چاہیے کاسا بلانکا میں ہوئی، ملیشیا میں ہوئی، انڈونیشیا میں ہوئی، سعودی عربیہ میں ہوئی، ایران میں ہوئی، ترکی میں ہوئی، تو ان سب میں مجاہد اول کے ساتھ ساتھ رہا. تو بدقسمتی سے ہم میں اتنا بڑا ویژن نہیں تھا، یا ہم اتنا بڑا کیلبر نہیں تھا کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. جو سیکھنا چاہیے تھا اتنا تو ہم سیکھ نہیں سکے. کئی بار میں نے انہیں گزارش کی بہت سارے معاملات میں کہ اس میں رہبری فرمائیں، تو وہ مسکرا کر ٹال دیا. کچھ ایسے سوالات میں نے ان سے کیے جو روحانیت اور تصوف اور پیری مریدی اور اس ضمن میں تھے. تو سرپرستی انہوں نے فرمائی، لیکن شاید پتہ نہیں کیوں مجھے نسیم یوسف کہا کرتے تھے، تو بہت شفقت اور محبت تھی میرے ساتھ. تو انہوں نے دو تین چیزیں جو میں نے ان سے سیکھی. ایک یہ کہ جو یہ ہماری تحریک آزادی ہے اور ہمارا جو نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اس نعرے کے ہمیں پاکستان سے دور کرنے کے لیے جو ہندوستان کی سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے حکمت عملی طے کرنی ہوگی. اور وہ حکمت عملی طے ہم نے بحثیت کشمیری کے کرنی ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، ہمارا رشتہ پاکستان کی قوم سے ہے، 22 کروڑ پاکستانیوں سے ہے. کبھی حکومت وقت کی طرف سے آپ کی مرضی کی پالیسی نہ ہو، آپ کے ساتھ زیادتی ہو، آپ پر تشدد بھی ہو، تو وہ اس سے آپ پاکستان سے محبت میں کمی نہ لائیں، کیونکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور حکومتوں کی پالیسیز بھی بدلتی رہتی ہے. لیکن جب سونے کو آپ پگھلاتے ہیں تو اس کی میل جو ہے وہ نکل جاتی ہے. لہذا جو یہ صبر ہے، یہ کسوٹی ہے. صبر سے بہتر دنیا میں کوئی ہتھیار نہیں ترقی پانے کا اور کسی سے قربت حاصل کرنے کا اور منزل پر پہنچنے کا. ان اللہ مع الصابرین، یعنی یہ صبر. اور پھر کشمیریوں کے بارے میں ان کی ایک رائے تھی کہ کشمیری جلدی ری ایکٹ کرتا ہے. اگر کشمیری کے مزاج کے مطابق کوئی بات ہو، وہ سمجھے یا نہ سمجھے فوری ری ایکٹ کرتا ہے. تو ان کا ہمیشہ یہ فرمانا تھا کہ ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور پھر اس کا اگر جواب دینا لازمی ہو تو تحمل اور صبر سے جواب دینا چاہیے، ری ایکشن میں، غصے میں نہیں. تو یہ باتیں، پھر وہ یہ باتیں بھی کہ وہ کچھ لوگ اپنے بھی مطلب جن کو وہ، اب دیکھیں ایک کلچر ایک پیدا ہو گیا یہاں سلوار قمیض کا، نماز کا. پھر اگرچہ یہ مارشل لاء کے دوران شروع ہوا تھا یہ یونیفارم سلوار قمیض، اور لیکن مجھے لگتا ہے، میں آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن یہ جو بھی پورے پاکستان میں جو یہ سلوار قمیض نیشنل ڈریس بنا اور واسکٹ، اور یہ مجاہد اول کی سفارش تھی اس وقت ضیاء الحق صاحب کو کہ ایسا کیا جائے. پھر یہ جو دفتروں میں نماز کی پابندی ہوئی، پھر یہ جو آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو جہاں جہاں جج صاحبان ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پہ، پھر ہائی کورٹ لیول پر، سپریم کورٹ لیول پہ،
تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قاضی صاحبان ہیں، مفتی صاحبان ہیں، یہ بھی مجاہد اول کا ایک بڑا کارنامہ ہے حکومت کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر سے شروع ہوئی اور پاکستان نے بھی اپنائی۔ اب سرسبز پاکستان کا ایک ہنرمند اور سرسبز کشمیر کا نعرہ سردار عتیق صاحب نے جب لگایا، مجاہد اول کے مشورہ اس میں بھی شامل تھا سرپرستی، تو بعد میں وہ پھر پورے پاکستان میں اس وقت دیکھیں عمران خان صاحب کی جو پلس پوائنٹ ہے، جو دنیا نے جس کو اپریشیٹ کیا، تو وہ یہی پلانٹیشن ہے جو جنگلات لگائے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان بھول نہیں سکتا۔ تو یہ سارا جو آپ کریڈٹ اس کا مجاہد اول اور ان کے بہت سارے ساتھیوں کو بھی جاتا ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے سیکٹری کی حیثیت سے، ان کے پی آر او کی حیثیت سے، ان کے مرید کی حیثیت سے، یا ان کے کارکن کی حیثیت سے، تو لوگوں نے اس خزانے کو دونوں ہاتھوں لوٹا، لیکن یہ خزانہ پھر بھی بھرپور رہا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مجاہد اول کا مہاجرین اور مجاہدین کی میزبانی کے حوالے سے جو کردار رہا، آپ ذاتی حیثیت سے اپنی رائے کے بارے میں بتائیے۔ جی دیکھیے، آپ نے مجھے جو آخری سوال آپ کا ہے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے زیادہ انہیں وقت پہ ملا باعث صدر کے، باعث وزیر اعظم کے، اور پھر دوسرا مسلم کانفرنس کی حکومت جو ہے یہ 70 سالوں میں سے تقریباً 50 سال سے زیادہ یہاں پہ رہی۔ تو اس لیے جب اب آپ یا میں، ہم لوگ تو اب ہم بنے پکے پکائے کھانے کے عادی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 47 میں آزاد کشمیر کی کیا پوزیشن تھی، آپ کے مظفر آباد میں کالج نہیں تھا، ایک شاید ہائی اسکول یہاں پہ تھا، ایک میرپور میں تھا، یا پھر جا کے لوگ اکثر لوگ جا کے پونچھ کے ہائی اسکول سے پڑھتے تھے، جتنا بھی یہ ہمارا ایریا ہے، راولہ کوٹ اور اگر دیگر، تو کچھ لوگ جا کے پھر سری نگر ایس پی کالج سے چند ایک لوگ وہاں سے پڑھے ہیں۔ تو لہٰذا اب آپ دیکھیں آج آزاد کشمیر میں میرے حساب سے کوئی اس وقت 132 کے قریب کالج ہیں، اور پھر یونیورسٹیز کے کیمپس ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انجینئرنگ کالج موجود ہیں۔ اب اس وقت 3 میڈیکل کالج ہیں اس آزاد خطے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں تعلیم کا ریشو جو ہے وہ پاکستان کی نسبت میں بہت زیادہ ہے، وہ ہندوستان کی نسبت بھی زیادہ ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر جو دنیا میں مشہور ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے لیول کے اعتبار سے، اب دیکھیں سری نگر جو تھا یہ بادشاہ کے وقت میں دارالخلافہ تھا، پھر جموں اور سری نگر دارالخلافہ 100 سال رہا جب ڈوگروں کا راج رہا، اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان نے قبضہ کیا تو تب بھی جموں اور سری نگر وہ بنے بنائے شہر تھے، دنیا کی ہر چیز بنی ہوئی تھی، نہریں بنی تھی، کالج، ایس پی کالج، امر سنگھ کالج، اسی طرح گاندھی میموریل کالج، اسلامیہ کالج، یعنی یہ چیزیں 47 سے پہلے اور 50 تک یہ سب وہاں بن چکی تھی، کشمیر یونیورسٹی، جموں یونیورسٹی، تو ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آج اگر آپ دیکھیں ایجوکیشنلی، تو ایجوکیشن ریشو آپ کا جو ہے آزاد کشمیر کا وہ مقبوضہ کشمیر سے بھی آگے ہے، اور پاکستان سے بھی زیادہ ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ہے، ایک تو یہ، اور پھر ہر جگہ سڑک ہے، بجلی ہے، واٹر سپلائی اس سخت علاقے میں یا میدانی علاقہ تو ہے نہیں۔ البتہ جو یہاں پسماندگی ہوئی ہے وہ ایگریکلچر لوگوں نے چھوڑ دیا، فلوری کلچر چھوڑ دیا، ہارٹی کلچر چھوڑ دیا، بی کیپنگ کو لوگوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ اللہ نے کیا بہت امیر ہو گئے، باہر چلے گئے لوگ، ادھر سے ڈالر آنے لگ گئے، ریال آ گئے، درہم آ گئے، تو محنت کرنی لوگوں نے چھوڑ دی۔ ورنہ ابھی بھی یہ جو آپ کا نیلم ویلی تھا، نیلم ویلی کا شہد اور گھی 47 سے پہلے دلی اور کراچی جاتا تھا، بمبئی اور کلکتہ جاتا تھا، پھر بہت ساری چیزیں شہد، گھی اور جڑی بوٹیاں، تمام جو جتنی بھی دوائیاں بنتی ہیں وہ اسی علاقے سے جاتی تھی۔ تو لیکن کچھ چیزوں میں بہت اچھی ترقی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ماننا پڑے گا، لیکن کچھ محکمے جو آپ کے ہاں سڑکیں بن گئی ہیں، بجلی لگ گئی ہے، ٹیلی فون تار ہر جگہ پہنچ گیا ہے، واٹر سپلائی پہنچ گیا ہے، لیکن جو کمی میں محسوس کر رہا ہوں جس ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کی زمین بیکار ہو گئی ہے، کوئی محنت ہی نہیں کرتا، سبزیاں نہیں بنا رہے ہیں، یہ شہد کی مکھیاں نہیں پال رہے ہیں، بھیڑ بکریاں لوگوں نے، ہمارے گجر برادری بڑی شوق سے بھینسیں رکھتے تھے،
دودھ اور گھی کا کاروبار ہوتا تھا تو وہ مجھے کم ہوتا، دن بہ دن ڈکریز ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس بارے میں بھی مجاہد اول نے تو بڑی کوشش کی تھی، لیکن لوگوں کا مزاج چینج ہو گیا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پھر 1947 میں جو مقبوضہ کشمیر کے شہر تھے، جموں، پونچھ، سری نگر، لیہ، کرگل، اسلام آباد، بارہ کپواڑہ، مطلب یہ بڑے بڑے جو ٹاؤن ہے، سٹیز تھی، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک میر پور تھا. تو باقی یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو یہ آزادی کے بعد ہی ہوئی ہے. پہلے تو بہت پسماندہ علاقہ یہ مانا جاتا تھا. تو لہذا البتہ ایک کام تھی جب مہاراجہ بھی ڈرتا تھا، دنیا ڈرتی تھی کہ اس آزاد خطے میں مارشل ریس لوگ رہتے ہیں، ان سے لوگ ڈرتے تھے کیونکہ فوج میں یہ لوگ جاتے تھے، سخت جان تھے. پہاڑی علاقے کا بندہ پہاڑی بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، پکا بھی ہوتا ہے، وعدے کا بھی پکا ہوتا ہے. لیکن اب تھوڑا بہت انفیکشن ہو گیا ہے میدانی علاقے کا، جو وعدے وعید یا ان چیزوں کو اب پیسے نے زیادہ اس میں عمل دخل کیا ہے، جس سے تھوڑی بہت کمزوری آئی ہے. ورنہ یہ بہادروں کی سرزمین ہے، یہ شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ اسلام کے پر مر مٹنے والوں کی سرزمین ہے، یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے، یہ بہادر لوگوں کی سرزمین ہے. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ. اور جہاں تک مجاہد اول کا تعلق ہے، ان کا رول جو ہے یہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا تاریخ میں بھی. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مجاہد اول کی زندگی اور ان کی کارنامے اور ان کی تصوف اور ان کی کتابیں اور ان کا نظریہ اور ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی کنٹریبیوشن باعث فوجی کے، باعث سیاستدان کے، باعث عالم دین کے، باعث مفکر کے اور باعث ولی اللہ کے، یہ ساری چیزیں ہم ان کو اکٹھے کریں اور یہ اکٹھا کر کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تاکہ فخر کرنا پڑے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس قسم کے لوگ گزرے ہیں اور ہماری قیادت اتنی پاک بصاف گزری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عبد النسیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے انداز میں سوالوں کے جواب دیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس سے ضرور مستفید ہوگی.